بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب تفتیش تو نمبر وار ہی ہوگی نا، بہرحال آپ فکر نہ کریں جی، میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ، اور جیسے ہی کوئی کام کی بات معلوم ہوگی میں آپ کو فون کر دوں گا۔ آپ کو کیا معلوم جی کہ شریف سیال کی جان کتنے بکھیڑوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھر شاید وہ ادھر ادھر دیکھ کر ایک لمحے کے توقف کے بعد رازدارانہ سے لہجے میں بولا، اس تھانے میں صرف ہم 2-3 ہی آدمی ہیں جو جان لڑا کر کام کرتے ہیں، ورنہ باقیوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نہ ہوتے تو شاید اس سے بھی برا حال ہوتا۔ یہ تھانہ شاید داخلے دفتر کیسوں کی فائلوں کے انبار میں دب چکا ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، میں نے آہستگی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی تقریر کو مزید دیتا میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں خود ہی دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں۔ ہاں جی آپ بالکل کریں، بے فکر ہو کر کریں، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ آپ پولیس سے تعاون کریں، پولیس آپ سے تعاون کرے گی، اس نے فراخ دلی سے کہا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ فون پر اس کی دوسری جماہی کی آواز سن کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اسٹوڈیو والے آفس فون کیا۔ آفاق دفتر پہنچ چکا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یاد ہوگا کل رات والے واقعے کے بعد فلم ساز اور ہدایت کار دلدار قریشی نے ایک ایکسٹرا سپلائر کا ذکر کیا تھا۔ میں جانتا ہوں اسے، یہاں قریب ہی ملتان روڈ پر رہتا ہے تو وہ ایکسٹرا سپلائر مگر طبعاً شریف آدمی ہے، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کرو، اس کے ہاں ٹیلی فون ہو تو فون کر لو، اگر فون نہیں ہے تو خود چلے جاؤ یا کسی آدمی کو بھیجو، اس سے معلوم کرنا ہے کہ بیبی کہاں رہتی تھی، اس کا مکمل ایڈریس، اس کے علاوہ خود عبد الواحد کا بھی ایڈریس چاہیے مجھے۔ میں نے کہا، میں تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں آپ کو۔ آفاق نے کہا، آپ اس معاملے میں ذاتی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں؟ ہاں، میں نے اسے ہنی کے اغوا کے بارے میں بتایا اور کہا، میں اپنی صرف یہ الجھن دور کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں واقعات کے درمیان کوئی تعلق تو نہیں، اور کیا ایک واقعے کی مدد سے دوسرے کے بارے میں کچھ سراغ مل سکتا ہے یا نہیں۔ میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد میری 2 اوورسیز کالز آ گئیں اور میں خاصی دیر تک فون پر ہی مصروف رہا۔ اس وقت میں انٹرکام پر اپنے ایکسپورٹ مینیجر کو چند ضروری ہدایت دے کر ایک فائل کی طرف متوجہ ہی ہوا تھا کہ جب آفاق کا فون آیا۔ بیبی رائل پارک کی ایک بلڈنگ میں رہتی تھی سر، آفاق نے بتایا۔ پھر بلڈنگ کا نام اور نمبر وغیرہ نوٹ کرانے کے بعد وہ بولا، ویسے بیبی کا اصل نام نشاد تھا۔ عبد الواحد اس کے قتل کا سن کر بہت پریشان ہے۔ کیا اس کا اس لڑکی سے کوئی جذباتی تعلق نظر آتا ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں سر، آفاق بولا، عبد الواحد تو ادھیڑ عمر آدمی ہے۔ تو کیا ایک ادھیڑ عمر آدمی ایک نوجوان لڑکی سے جذباتی تعلق نہیں ہو سکتا؟ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ وہ سر، عبد الواحد کو چونکہ میں خاصے عرصے سے جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے بچے ہیں، اس کے جذباتیت کے جراثیم کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ اس میں سے ویسے بھی یہ جو ایکسٹرا سپلائر اور ایکسٹرا گرلز ہوتی ہیں، یہ سب اپنی جگہ پروفیشنل بڑے غیر جذباتی سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اسے پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسی بات کی کہ کہیں پولیس اسے اس معاملے میں زیادہ گھسیٹنے کی کوشش نہ کرے۔ حالانکہ بیبی کا کاروبار تعلق تو یہ ہے کہ اسے تو بیبی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں سوائے اس کے کہ اس کا اصل نام نشاد تھا اور وہ رائل پارک کی ایک بلڈنگ میں کرائے کے کمرے میں رہتی تھی۔ میرا خیال ہے اسے تشویش زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم اسے تسلی دے دو۔ میں نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ اس لڑکی کی موت کو، میرا مطلب ہے اس کے قتل کو، پولیس یا کوئی اور زیادہ اہمیت دے گا۔ وہ ایک غریب اور غالباً پریشان حال لڑکی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کی موت کو کافی اہمیت دے رہے ہیں۔ آفاق ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ شاید میں نے مبہم لہجے میں کہا، کیونکہ یہ بات ابھی خود مجھ پر بھی واضح نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع
نکتہ کر دیا۔ دفتر کے باقی کاموں کے سلسلے میں ایکسپورٹ جنرل مینیجر اور کیتھرین کو ہدایت دے کر میں کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں رائل پارک پہنچا۔ یہاں کی بیشتر عمارتیں قیام پاکستان سے پہلے کی تھیں۔ ان میں سے بیشتر میں فلمی دفاتر قائم تھے، لیکن بعض میں رہائش بھی تھی۔ ہر طبقے اور ہر مزاج کے لوگ آباد تھے۔ گلیاں زیادہ کشادہ نہیں تھیں۔ جس گلی میں میری مطلوبہ عمارت واقع تھی وہ تو خاصی تنگ تھی۔ اگر میں گاڑی وہیں کھڑی کر دیتا تو راستہ تقریباً مکمل طور پر ہی بند ہو جاتا، اس لیے میں آگے نکال لے گیا اور نسبتاً ایک کشادہ جگہ پر کھڑی کر کے واپس آیا۔ ٹونی کی گاڑی جو میری حفاظت کی غرض سے میری نگرانی پر مامور ہو چکی تھی، گلی کے کونے پر موجود تھی۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر میں عمارت کے پرانے اور موٹے تختوں والے چوبی دروازے سے اندر پہنچا۔ یہ قدیم طرز کی 3 منزلہ عمارت تھی۔ نیچے نیم دائرے میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کئی کمرے تھے، تقریباً اسی انداز میں اوپر کی منزلوں پر کمرے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کے سامنے آہنی جنگلے والی لمبی سی مشترکہ بالکونی بھی تھی۔ بائیں ہاتھ پر سیڑھیاں تھیں اور پوری عمارت میں ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ تنگ سی سیڑھیاں چڑھ کر میں پہلی منزل پر پہنچا تو ایک کمرے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی موٹی سی ادھیڑ عمر عورت نے سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا اور اچانک اٹھ کر چیختی ہوئی مجھ پر جھپٹی۔ آخر تم آ ہی گئے، آؤ آؤ۔ اس کی کرخت آواز سے میرا ذہن جنجنا اٹھا۔ ایک ثانیے کے لیے تو میں گھبرا سا گیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران غیر ارادی طور پر میرا ایک ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کی طرف چلا گیا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس عورت کو مزید آگے بڑھنے اور اپنے آپ پر جھپٹنے سے باز رکھا۔ وہ مجھ سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہی رک گئی اور میں نے ریوالور نکالنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی چیخنے اور اچانک اٹھ کر جھپٹنے کی وجہ سے نظر آئی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک سگریٹ سلگ رہی تھی جس سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی لو معمول سے کچھ زیادہ ناگوار تھی۔ جوانی میں وہ یقیناً ایک حسین عورت رہی ہوگی، مگر اب محض ایک کھنڈر تھی۔ اس کے کھچڑی بال منتشر تھے، لباس کا اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے دن سے وہ اس کے تن پر تھا۔ اس کے ہونٹ کچھ سوجے ہوئے سے لگ رہے تھے اور ان پر بیماروں جیسی نلاہٹ سی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، چہرے پر چھائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ آنکھیں جو یقیناً کبھی بے حد خوبصورت رہی ہوں گی وحشت سے پر تھیں۔ مجھ پر جھپٹتے وقت تو وہ چلائی تھی آخر تم آ ہی گئے، آؤ آؤ، لیکن جب میں نے ہاتھ سے اسے 2-2.5 فٹ کے فاصلے پر روک دیا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر یوں میری طرف دیکھا جیسے ازسر نو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ وحشت زدہ چہرے پر یک لخت شکست خوردگی پھیل گئی، ہونٹ لرزنے لگے اور سرخ وحشی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس کا سر دھیرے دھیرے نفی میں ہلا اور پھر وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی، نہیں تم وہ نہیں ہو۔ اس کی آواز معدوم ہو گئی لیکن ہونٹ دھیرے دھیرے لرزتے رہے۔ پھر وہ شکست خوردہ سے انداز میں خود ہی پیچھے ہٹی اور اسی کمرے کی دہلیز پر جا بیٹھی جہاں سے اٹھ کر آئی تھی۔ آنسوؤں کی 2 لکیریں اس کے رخساروں پر نمودار ہو چکی تھیں اور وہ قدرے مجنونانہ سے انداز میں اس مڑی تڑی سی سگریٹ کے کش لینے لگی جیسے اسے آن کی آن میں ختم کر دینا چاہتی ہو۔ فضا میں چرس کی ناگوار بو پھیل گئی۔ اپنے عقب میں کسی کے گہری سانس لینے کی آواز سن کر میں نے مڑ کر دیکھا۔ دبلا پتلا سا ایک سانولا نوجوان نہ جانے کس وقت میرے عقب میں سیڑھیاں چڑھ آیا تھا۔ اسے غالباً آگے جانا تھا لیکن میں اس کی راہ میں حائل تھا، تاہم وہ قطعی عجلت میں نہیں تھا۔ میری اسے نظر ملی تو وہ قدرے افسردگی سے مسکراتے ہوئے ملائم لہجے میں بولا، آپ پریشان نہیں ہوئے؟ اس وقت تک میرے تاثرات یقیناً معمول پر آ چکے تھے۔ ہوا لیکن زیادہ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ عورت پاگل ہے تو اسے پاگل خانے کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ جن پاگلوں سے لوگوں کو ہمدردی ہوتی ہے انہیں عموماً پاگل خانے نہیں پہنچایا جاتا۔ نوجوان بڑے دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ بے حد نرم خو نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ اس میں نوجوانوں والی تندی اور تراری نہیں تھی۔ وہ معمولی سی قمیض، پتلون اور سویٹر میں تھا اور اس کی روح پر کسی
بے عنوان سی اداسی کی تہ جمی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ہلکی سی افسردگی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، اور پھر یہ کوئی ایسی خطرناک پاگل بھی نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں ستاتی، اپنے آپ کو مختلف قسم کے نشوں میں غرق کیے اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ اس کا پاگل پن بس اتنا ہے کہ آپ جیسے کسی خوش پوش اور خوبرو آدمی کو آتے دیکھتی ہے تو بے اختیار اٹھ کر چلاتی ہوئی بھاگتی ہے، تم آ گئے، تم آ گئے۔ لیکن یہ اس کی صحیح الدماغی کی دلیل ہے کہ چند لمحے بعد خود ہی پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتی ہے، یعنی احساس ہو جاتا ہے کہ آنے والا وہ نہیں ہے جس کا اسے انتظار ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ سے انداز میں گہری سانس لے کر عورت کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اب وہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی وہ آنکھیں بظاہر بالکونی کے جنگلے کو دیکھ رہی تھیں، لیکن اس کی نظریں یقیناً اس سے بھی کہیں دور مرکوز تھیں، ان دیواروں کے پار، یا پھر شاید وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ اسی عمارت میں رہتے ہیں؟ میں نے نوجوان سے پوچھا۔ جی ہاں، میں پیدا ہی اس عمارت میں ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں افسردگی کی آمیزش کچھ بڑھ گئی، اور شاید اس عمارت میں ہی مروں گا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ گویا اپنی افسردگی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ ہم میں سے نہیں جانتا کہ اس عورت کو کس کا انتظار ہے۔ ان دو لفظوں کے سوا اس عورت پر اس نے کچھ زور دیا تھا، قدرے چبھتے ہوئے انداز میں یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ پھر وہ خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اس کے علاوہ اس عورت کے الفاظ آپ کی طرف سے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ہم کم از کم اسے پہچانتے ضرور ہیں اور اس کی آج بھی عزت کرتے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے آپ نے اسے نہیں پہچانا ہوگا۔ آپ کی نظر میں یہ ایک عام سی پاگل عورت ہوگی، بہت کم لوگ اب اسے پہچانتے ہیں۔ کون ہے یہ خاتون؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ اپنے وقت کی ملکہ جذبات شگفتہ بیگم، نوجوان نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ کبھی لوگ پردہ سیمی پر اس کی اداکاری دیکھ کر رو پڑتے تھے، آج اس کی حقیقی زندگی دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ شاید یہ دنیا میں صرف رونے رلانے کے لیے ہی آئی تھی۔ میں اپنی جگہ سن سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے گہری نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس کی کھنڈر میں واقعی مجھے ایک جانی پہچانی سی عمارت کے مسخ شدہ خدوخال نظر آئے۔ اپنے بچپن میں، لڑکپن میں نے اس کی بہت سی فلمیں دیکھی تھیں جو میرے بچپن یا لڑکپن سے بھی پہلے کی بنی ہوتی تھیں، اور بڑے بڑے شہروں میں چلنے اور گیس پٹ جانے کے بعد ہمارے قصبے یا قریبی شہر سیالکوٹ میں آ کر لگتی تھیں۔ میں نے ایک فلم میں اسے جوان کردار میں بھی دیکھا تھا۔ بے پناہ خوبصورت عورت تھی وہ، لیکن جوان کرداروں میں بہت کم آئی تھی۔ جوانی میں ہی مستقل طور پر اس کے بالوں پر سفیدہ مل دیا گیا تھا۔ وہ ملکہ جذبات کہلانے لگی تھی، بہت سے ایوارڈ لیے تھے، اس نے بہت نام کمایا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں تھا کہ کب اس کی عزت کا سورج غروب ہونا شروع ہوا تھا اور کب وہ مکمل گمنامی کے اندھیرے میں چلی گئی تھی۔ عملی زندگی میں آنے کے بعد ویسے بھی میری دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ یہ اس حال کو کیوں کر پہنچ گئی؟ میں نے دکھ سے پوچھا۔ یہ تو شاید اسے خود بھی معلوم نہ ہو، ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ اسے یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نوجوان دھیمے لہجے میں بولا۔ 2 سال پہلے تک یہ لبرٹی مارکیٹ کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی اور اس سے پہلے ایک اچھی بلی کوٹھی میں رہتی تھی۔ سنا ہے کوئی بانکا سجیلا نوجوان تھا جس کو اس سے محبت کا دعویٰ تھا۔ اس کا سب کچھ بیچ باج کر ملک سے باہر چلا گیا۔ کچھ عرصہ اور وہاں کوٹھی میں رہتا تو شاید وہ اسے بھی بیچ جاتا۔ نوجوان اپنے خصوصی افسردہ سے انداز میں مسکرایا اور ایک لمحے کے توقف سے بولا، فلمی عورتیں بہت چلاک سمجھی جاتی ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ چلاکیوں میں انہیں بھی مات دے جاتے ہیں۔ مجھے اس نوجوان میں ذرا کشش محسوس ہوئی۔ وہ بالکل عام سا نوجوان نہیں تھا، اس میں یقیناً کچھ صلاحیتیں موجود تھیں جو شاید مناسب حالات میسر نہ آنے کی وجہ سے پنپ نہیں سکی تھیں۔ اگر یہ اندازہ غلط تھا تب بھی اس میں کم از کم انسانی اخلاص اور اس کے سینے میں ایک درد مند دل ضرور موجود تھا۔ تم کرتے کیا ہو نوجوان؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ وہی جو اس ملک کے بیشتر نوجوان کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ جارحانہ نہیں تھا، پھر بھی اس میں ایک کاٹ تھی۔ میں سمجھ تو گیا تھا، پھر بھی میں نے یوں ہی تصدیق کی خاطر کہا، میں سمجھا نہیں۔ BA کا بے
मुक्कत सर्टिफिकेट हाथ में लिए जूतियां चटखाता फिरता हूँ, इसने अपने मखसूस धीमे लहजे में जवाब दिया। फिर हाथ में पकड़ा हुआ एक खाली लिफाफा जरा बुलंद करके मुझे दिखाते हुए बोला, घर वालों के पकाने के लिए दाल दलिए का कुछ सामान लेने गया था, ये इन्हें देकर मैं अपने सर्टिफिकेट और मुतल्लिका बीसीओं कागजात की मोटी सी फाइल उठाऊंगा और हस्बे मामूल दफ्तरों के चक्कर लगाने और इन अफसरों के सामने पेश होने के लिए निकल जाऊंगा जो अपने एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे इंटरव्यू खेल रहे होंगे। इस वक्त तो मैं आपको काफी हद तक इंसानी हुलिये में नजर आ रहा हूं, लेकिन वापसी पर आप मुझे देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होंगे। इस वक्त तक बसों और वैगनों में मुर्गा बनकर न जाने कहां कहां तक का सफर करके और न जाने कहां कहां तक पैदल चलने और धूल मट्टी फांकने के बाद हालत बहुत बदल चुकी होगी, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से ज्यादा तकलीफ दे और थका देने वाली चीज नाकामी की शर्मिंदगी होगी, जिसे चेहरे पर लिए मुझे अपनी माँ और बहन भाइयों का सामना करना होगा। इसके लहजे में अब भी एहतजाज या तुंदी नहीं थी, लेकिन इस पुरसुकून झील की तह में यकीनन जहर घुला हुआ था। तुम रहते कहाँ हो? मैंने पूछा। इसने दूसरी मंजिल की बालकोनी के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ एक कमरे में हम 5 अफराद रहते हैं। जिस कमरे की तरफ वो इशारा कर रहा था, इसका सफेद दरवाजा बंद नजर आ रहा था। मैंने अपना कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नौजवान, आजकल मैं फोन पर वक्त तय करके मुझसे मिलो, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। ऐसे नौजवान मुझे कारआमद महसूस होते हैं जिनके सीने में राख की तह में कोई न कोई चिंगारी सुलग रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? मोहसिन अली। वो गहरी नजर से मेरी तरफ देखते हुए पहली बार कदरे वाज़े अंदाज में मुस्कुराया, लेकिन मैं कभी किसी पर कोई एहसान करने की पोजीशन में नहीं रहा, बल्कि किसी मोहसिन की तलाश में ही रहा हूँ, मगर वो भी मुझे नहीं मिला। मुमकिन है अब तुम्हारी इस तलाश में कामयाबी का वक्त आ गया हो, मैंने कहा। शायद। वो बेयकीनी से मुस्कुराया। मेरा कार्ड भी इसने कदरे बेयकीनी ही के आलम में 2 उंगलियों में दबाया हुआ था। शायद इस कम उम्री में ही इसे इतनी मायूसियों का सामना करना पड़ा था कि अब इसे लोगों की बातों का ज्यादा एतबार नहीं रहा था, खुसूसन यूं सरे राह मिल जाने वाले लोगों की बातों का। तुम्हारे तवस्सुत से शायद मैं इसके लिए भी कुछ करना चाहूं। मैंने शकीला बेगम की तरफ इशारा किया, जो अपनी सिगरेट नदीदे अंदाज में तकरीबन फिल्टर तक खत्म करके उठकर कमरे में जा रही थी। इसकी चाल में लड़खड़ाहट थी और इसे अपने गर्दो पेश से अब गोया कतन कोई वास्ता नहीं रहा था। नौजवान ने एक बार फिर गोया नजरों ही नजरों में मुझे तोलने की कोशिश की। मैंने शकीला बेगम के कमरे के बोसीदा से दरवाजे को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरे लड़कपन में ये मेरी पसंदीदा तरीन फनकाराओं में शामिल थी। मैं सोचा करता था काश मैं कभी इसकी एक झलक देखने में कामयाब हो सकूं। फिल्मी दुनिया वाकई इबरत की जगह है, सारी दुनिया ही इबरत की जगह है जनाब। मोहसिन अली जल्दी से बोला। फिल्मी दुनिया के इबरत आमोज तमाशे नजरों के सामने कुछ ज्यादा ही आते हैं, इसलिए वो ज्यादा जुबाने जद आम रहते हैं, वरना इबरत का सामान किस जगह नहीं है, देखने वाली नजर चाहिए। वो दुरुस्त कह रहा था, मगर फिर वो गोया खुद ही इस बहस को बेकार समझते हुए मौजू बदलते हुए बोला, कोई रफाही इदारा शकीला बेगम की मदद करना मौजू नहीं समझता, हत्ता के पब्लिसिटी के नुक्ता नजर से भी नहीं। शायद इसलिए कि मुआशरे के मरवजा मयार और पैमाने के मुताबिक इसका शुमार अच्छी औरतों में नहीं किया जा सकता। आप क्यों कर इसकी मदद का इरादा कर रहे हैं? अच्छे लोगों के लिए तो इस दुनिया में कोई भी किसी भी वक्त कोई भी काम कर सकता है। मैं भी हस्बे तौफीक करता रहता हूँ, लेकिन मुआशरे की नजर में बुरे आदमियों के लिए कुछ करने के लिए जरा ज्यादा हौसला और जरा ज्यादा कशादा दिली की जरूरत होती है। अगर अल्लाह ताला ने भी ये पाबंदी रख दी होती कि वो सिर्फ अच्छे पारसा और नेक लोगों ही को रिज़्क देगा, तो दुनिया कितनी वीरान सी हो जाती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैं तो अमूमन इन बुरों के काम आने की कोशिश करता हूँ जो कभी अच्छे थे या जिनके अच्छे होने की उम्मीद की जा सकती है। बेशक। वो बुड़बुड़ाने के से अंदाज में बोला। फिर वो जैसे किसी ख्याल से चौंका और सर को खफीफ सा झटका देते हुए बोला, बताइए आप यहाँ किससे मिलने के लिए आए हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ एक कमरे के साजो सामान पर एक नजर डालनी है।
تیسری منزل پر ہے وہ کمرہ، میرا خیال ہے میں رہنمائی کیے بغیر بھی آسانی سے وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اسے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا، مؤدبانہ انداز میں سلام کر کے بولا تو پھر مجھے اجازت، میں آپ کو فون ضرور کروں گا، میرا نام یاد رکھیے گا، محسن علی۔ مطمئن رہو، اس نام کو میں نے اپنے ذہن کے اس خانے میں ڈالا ہے جہاں یاد رکھی جانے والی چیزیں موجود ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور آگے بڑھ کر دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ محسن علی کو جیسے کچھ یاد آ گیا، تیزی سے میرے پیچھے آتے ہوئے بولا، سر میں ایک بات اور بتا دوں، شاید اس کا ابھی بتا دینا ہی اچھا ہو، میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی بات چھپا نہیں سکتا سر، ہمارا خاندانی پس منظر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، میرے دفتر میں کوئی تم سے تمہارے خاندانی پس منظر کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر بے پرواہی سے کہا۔ اس نے ایک آسودہ سی طویل سانس لی اور میں مڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں کئی سیڑھیاں چڑھ چکا، تب اس نے آہستگی سے میرے عقب میں سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ میں اس وقت تیسری منزل پر پہنچ چکا تھا جب میں نے اسے نیچے والی بالکونی میں اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ میں کچھ آگے بڑھا اور تیسری منزل کی بالکونی میں داخل ہو گیا۔ غنیمت تھا کہ عمارت کی تمام بسیدگی کے باوجود ہر کمرے کی پیشانی پر نمبر موجود تھا۔ میرے مطلوبہ نمبر والے کمرے کا دروازہ نیم بند تھا۔ اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی اور ایک انگلی سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، ایک بیٹھی بیٹھی اور قدرے لرزاں سی آواز سنائی دی۔ آواز نسوانی تھی، اس کے ساتھ مدھم سی ایک ایسی آواز بھی سنائی دی جیسے کوئی بچہ نیند میں رو رہا ہو اور پھر کروٹ بدل کر خاموش ہو گیا ہو۔ میں نے ہچکچاہٹ آمیز سے انداز میں دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ وہ بڑے دروازوں اور بڑی کھڑکیوں والا ایک طویل و عریض کمرہ تھا، جیسے پرانی طرز کی کئی منزلہ عمارتوں میں عام طور پر ہوتے ہیں۔ فرش ٹائلوں کا تھا۔ کمرے کے دوسری طرف بھی بالکونی کو نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی بالکونی موجود تھی۔ کمرے میں دیوار الماریاں بھی موجود تھیں۔ ایک کونے میں مٹی کے تیل کا چولہا اور دیگر مختصر سامان موجود تھا۔ جیسا کچن میں ہوتا ہے، وہ گوشہ یقیناً کچن ہی کا کام دیتا تھا۔ کمرے میں دائیں بائیں دونوں دیواروں کے ساتھ پرانی ساخت ہی کی دو مسہریاں لگی ہوئی تھیں، ایک خالی تھی اور ایک سانولی سی ایک عورت گندی سی رنگت کے ایک 6-7 سالہ بچے کو لیے لیٹی تھی۔ بچے کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے شبہ سا ہوا کہ وہ نیند میں نہیں بلکہ غشی کی سی کیفیت میں تھا۔ خود عورت بھی کوئی اچھی حالت میں معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک مڑے تڑے سے تکیے کے سہارے نیم دراز تھی اور ناہموار سے انداز میں سانس لے رہی تھی، مگر اس کا ایک بازو بچے کے نیچے اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ مسہری کے قریب ایک پرانی سی تپائی پر دواؤں کی بہت سی شیشیاں وغیرہ الٹی سیدھی پڑی تھیں۔ عورت کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھیانک ویرانی تھی۔ جاننا مشکل نہیں تھا کہ اس کے پہلو میں لیٹا ہوا بچہ اس کا بیٹا تھا۔ دونوں ماں بیٹا ہی بیمار تھے۔ شاید یہاں بھی کوئی کہانی میری منتظر تھی۔ غربت و افلاس کی ان گنت کہانیوں میں سے ایک اور کہانی۔ افلاس کی بھی اپنی ایک بو ہوتی ہے جو اس کمرے کے ہر گوشے میں رچی ہوئی تھی۔ اس عورت میں غالباً اتنی سکت نہیں تھی کہ میری دستک کے جواب میں دروازے تک آتی، لیکن اب مجھے سامنے دیکھ کر اس نے سیدھی ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو، لیٹی رہو، میں نے نیچی آواز میں جلدی سے کہا۔ میں تمہیں بے آرام کرنے نہیں آیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے نہایت آہستگی سے بچے کے سر کے نیچے سے بازو نکالا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ماں بیٹے کے کپڑے اور بستر، چادر وغیرہ سبھی کچھ میلا کچیلا سا تھا۔ نہایت دھیمی آواز میں وہ بولی، بے آرام تو کیا جاتا ہے جن کی زندگی میں کوئی آرام ہو۔ بظاہر وہ ان پڑھ سی عورت لگتی تھی، لیکن اس کا لہجہ بے حد شائستہ تھا۔ غالباً آپ دونوں ماں بیٹا بیمار ہیں، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، پہلے صرف میرا بچہ بیمار تھا، اس کی تیمارداری کرتے اور اس کی فکر میں گلتے چند دن سے میں بھی بیمار ہو گئی ہوں۔ وہ سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز میں بولی۔ بچے کو بیماری کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل پاتا تو میں ان پڑھ سی عورت کیا بتا سکتی ہوں؟ جی، اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ جن چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے ہم متحمل ہو سکتے تھے، ان کے پاس جاتے رہے ہیں۔ اب 2-3 دن سے تو ان کے پاس بھی جانے کی طاقت نہیں
نہیں رہی، ہمت نہیں پڑتی کہ کسی ڈاکٹر سے جا کر کہا جائے کہ وہ بغیر فیس کے ہمیں دیکھ لے، مفت دوا دے دے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس بچے کا باپ، میرا مطلب ہے آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں غیر ارادی طور پر سوال کیے جا رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ سرے دست جیسے پس منظر میں چلا گیا تھا۔